بہن نے فرمایا کہ بعض اوقات فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، ہم اس کو ادا کرتے ہیں، تو کیا اس کے ساتھ اور کوئی نوافل وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی، اگر وہ وقت ایسا ہے کہ اس میں آپ فرض اور نوافل ادا کر سکتے ہیں، مغرب وقت نہیں ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے سورج نکلنے کے بعد آپ نے سوچا فجر قضا کر لوں، اور اسی میں پھر آپ ساتھ ہی چاشت بھی پڑھتی ہیں یا اشراق کی نماز پڑھتی ہیں، تو بالکل پڑھ سکتی ہیں، اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہوتی۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ نماز جب قضا ہو جائے تو میں سوچ دے رہا ہوں، بس پبلک کو ذرا تھوڑا سا سوچئے گا، بعض لوگ بڑے پولائٹلی قضائے نماز کا ذکر کرتے ہیں اور جیسے کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوا۔ اچھا ہے کہ اتنی فکر تو ہے کہ ہمیں ادا کرنا چاہیے، لیکن بعض اوقات مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جب سامنے کوئی ہوتا ہے کہ اس کو اتنی ندامت ہے نہیں، تو ذرا احساس کیجئے گا ضرور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الندم التوبہ، ندامت ہی توبہ ہے، یعنی توبہ کی اصل سمجھ لے ندامت ہے، انسان نادم ہو، شرمندہ ہو کہ بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ یہ ایک نماز کی اہمیت کے احساس ہونے کی دلیل ہوگی۔ اس لیے میں کبھی کبھی سمجھاتا ہوں، اگر آپ کی جیب سے 50,000 کا نوٹ گر جائے اور خصوصاً ہماری بہنوں کے پرس سے گر جائے، کتنے دن تک آپ دکھ محسوس کریں گی، اور اس وقت آپ کی کتنی کیا کیفیت ہوگی، آپ کا چہرہ اتر جائے گا، ہر جگہ ایسے لگے گا شاید 5,000 کا نوٹ یہاں سے نکل آئے گا، تو وہ تکیہ بھی اٹھائیں گی، چادر اٹھائیں گی، بچوں کو پیٹ دیں گی دبا کر، غصہ سارا ان پہ نکال دیں گی، ایک دفعہ پوری گلی کا راؤنڈ لگا لیں گی کہ شاید باہر گر گیا، میں باہر سے آئی ہوں، اور کئی دن تک صدمہ ہوگا، اور 10 عورتوں کے سامنے کہیں گی نقصان ہو گیا، بلکہ ایسا بیٹھیں گی کہ آ کے پڑوسن پوچھے گی خیریت تو ہے، آپ کے چہرے پہ غم کے اور صدمے کے، گہرے صدمے کے آثار ہے کہ ہاں آج وہ 5,000 کا نوٹ گر گیا بیٹھے بٹھائے۔ لیکن فجر کی نماز میں کبھی یہ صدمہ ہوا ہے ہمیں قضا ہونے پر؟ یہ افسوس ہوا ہے کسی نے آ کے ہمدردی کا اظہار کیا، یا ہم ایسا منہ بنا کے بیٹھے کہ 10 کے سامنے ہم نے کہا ہو؟ اس لیے ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ آج مسلمان کی نگاہوں میں دنیا کی مصیبت آخرت کی مصیبت سے زیادہ ہو گئی ہے، وہ ہلکی ہو گئی ہے زیادہ۔ حالانکہ اکابرین کا معاملہ الٹا تھا، انہیں دنیا کے نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، وہ اخروی نقصان پر غم محسوس کرتے تھے۔ اس کیفیت کو بدلنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا بدلیے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ آج کل اس سوشل میڈیا پہ بہت چل رہا ہے کہ اگر چائے میں مکھی گر جائے تو اس کو ایک ڈبو دو، پھر اس کو نکال کر پھینک دو، کیونکہ مکھی کے ایک پر میں شفا ہوتی ہے، ایک میں بیماری ہوتی ہے۔ وہ پہلے بیماری والا پر گراتی ہے تو اس کو ڈبو دو تاکہ شفا والا پر اندر جائے اور اس کے برے اثرات ختم ہو جائیں، اور اس کے بعد اس چائے کو پی لو۔ کیا یہ صحیح بات ہے؟ دیکھیں، یہ صحیح حدیث کے اندر آیا ہے، بخاری شریف میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مکھی کھانے کی چیز میں، یہ پینے کی چیز میں، یہ لفظ تو یہ ہیں لیکن یہ علماء نے فرمایا کہ کھانے کی چیز ہو چاہے پینے کی، اس میں اگر مکھی گر جائے، باقی وہی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کے 2 پر میں، ایک میں شفا ہوتی ہے، ایک میں بیماری ہوتی ہے۔ بعض نے اس کو دوسرے جہت سے دیکھا ہے کہ اصل میں مکھی گر جائے تو ایک تکبر سا پیدا ہوتا ہے، اس کے توڑ کے لیے اس کو اندر کر دو، یعنی اس کو تصوف کی نگاہ سے بھی دیکھا ہے۔ لیکن بہرحال ظاہری الفاظ تو حدیث پاک کی یہی ہیں، لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ ارشاد فرمایا تو یہ ایک مشورے کے طور پر ہے، کوئی حکم شرع نہیں ہے۔ یعنی بعض اوقات نبی کریم الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ حکم دیا جا رہا ہے، لیکن وہ حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک مشورہ سا ہوتا ہے، یعنی اس قول پر عمل کرنا مستحب ہوتا ہے، نہ کریں تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ لہذا بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز گر جائے تو وہ اس کو نظافت کے خلاف سمجھتے ہیں، اور طبیعت مائل نہیں ہوتی کہ پھر اس کو پئیں۔ تو بالکل اگر کسی کی ایسی ہے تو مکھی نکال کر پھینک کر آپ اگر چاہیں وہ چائے نہ پئیں، لیکن اس کو پھینکیں نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال اس چائے کو پینے کے بارے میں فرمایا، اگر آپ پھینک دیں گے تو یہ اسراف ہوگا۔ اس صورت میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا غریب آدمی کوئی نظر آئے، تو آپ کو چرسی موالی یا بہت سارے باہر نظر آ جائیں گے، انہیں بغیر بتایا وہ چائے دے سکتے ہیں۔ اور یہاں یہ نہیں چلے گا، یعنی یہ کوئی نہ کہے کہ یار تم اپنے لیے تو پسند نہیں کر رہے، دوسروں کے لیے پسند کر رہے ہو، یہ ضابطہ قاعدہ ہر جگہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ 1,000 کا سوٹ لائے، ایک مالکن لے کر آئی، تو کیا ماسی کے لیے بھی 1,000 کا سوٹ لے کر آئے گی؟ یا 1,000 کا سوٹ لائی، ایک 400 روپے کا سوٹ ہے، ماسی کو دینا ہے، تو پھر کیا 1,000 والا سوٹ اس کو دے دے اور 400 والا خود رکھے؟ کیونکہ جو اپنے لیے پسند کر رہی ہے اس کے لیے پسند کر رہی ہے، ہر جگہ ضابطہ نہیں چلتا ہے۔
لہٰذا اسراف سے بہتر یہ ہے کہ کسی اور کو دے دیں، اس کو تو پتہ نہیں، وہ پی جائے گا، آپ کے لیے نہ اس میں کوئی گناہ کا پہلو ہے نہ کچھ، کیونکہ خود پی لیتے، یہ بھی سرکار نے ارشاد فرمایا، تو لہٰذا اس میں کوئی گناہ یا کراہت کا پہلو نہیں ہے، ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو دے دیا جائے۔